ذکی نے جب وہ لیٹر کھول کے پڑھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ لیٹر عدالت کی طرف سے نوٹس تھا کہ حازم کی بیوی مہر النساء کو ذکی نے زبردستی اپنے ساتھ رکھا ہے اور حازم کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بیوی کے ساتھ زبردستی دوسرا نکاح کیا ہے۔ ذکی کا تو سر ہی چکرا کے رہ گیا تھا۔ ساتھ میں حازم کی مہر النساء کے ساتھ چند تصویریں بھی تھیں جو حازم نے اپنے موبائل پہ اس وقت مہر النساء کے ساتھ کھینچی تھیں جب وہ اس کی قید میں تھی۔ ذکی کا تو یہ سب دیکھ کر فشار خون رگوں میں بلند ہو گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں گیا تو مہر النساء اٹھ چکی تھی۔ وہ مہر النساء کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیوں کیا تھا مہر النساء نے اس کے ساتھ اس طرح؟ اگر وہ کسی کے نکاح میں تھی تو دوسرے نکاح کے لیے کیوں مان گئی؟ ارمان نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ مہر النساء کو طلاق ہو چکی ہے۔ مہر النساء نے بھی یہی بتایا تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ کورٹ کے آرڈرز جھوٹے اور بے بنیاد تو نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا بات ہے ذکی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں، ایسے بھی دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں جو انسان کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور وہاں جا کے مارتے ہیں جہاں پانی بھی نہیں ملتا۔ جانتی ہو مہر، میں تمہاری محبت میں کس مقام پہ پہنچ چکا ہوں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا مہر، جو تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ ذکی کی باتوں پہ وہ حیران بھی نہیں ہو پائی تھی جب ذکی نے وہ لیٹر اور تصویریں مہر النساء کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ تو یہ تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ ہاں، بس ایک پرستار تھا۔ مہر، تم کیسے کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے مجھ سے نکاح کر سکتی ہو؟ مہر النساء کے لیے یہ ایک دھماکہ تھا۔ وہ یہ سب سن کے اور کورٹ کے آرڈرز پڑھ کے ششدر سی رہ گئی تھی۔ وہ بدحواس سی ہو گئی تھی۔ جلدی سے وہ سب لیٹرز اور تصویریں زمین پہ پھینک دی۔ ذکی، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے خود مجھے طلاق دی تھی۔ اس نے مجھے طلاق نامہ دیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ مہر النساء کی حالت یہ تھی کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ حازم کا خیال اس کے لیے موت کی نوید تھی۔ اچھا، اس نے تم سے کہا تھا کہ اس نے تمہیں طلاق دی؟ بولو مہر النساء۔ پہلی بار ذکی کا لہجہ اونچا ہوا تھا۔ پہلی بار وہ چلا کے بات کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے یاد نہیں، لیکن اس نے طلاق نامہ دیا تھا۔ ذکی، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ مہر النساء ذکی کو اپنی بات کا یقین دلانے لگی۔ کہاں ہے وہ طلاق نامہ؟ دکھاؤ مجھے۔ ذکی کا بس نہیں چل رہا تھا۔ امی کے گھر ہوگا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ مہر النساء فوراً سے روتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ذکی نے بھی فوراً سے گاڑی کی چابی پکڑی اور اسے لیے مہر النساء کے گھر پہنچ گیا۔ مہر النساء اندر داخل ہوتے ہی ماں سے ملے بنا ہی لاؤنج کے شوکیس کے پاس آئی۔ جلدی سے دراز کھولنے لگی۔ اس کی والدہ اس کی بدحواسی دیکھ کے پریشان تھی۔ وہ رو بھی رہی تھی، بہت ہڑبونگ انداز سے سارے کاغذات پلٹ رہی تھی۔ ذکی، کیا ہوا ایسے؟ مہر النساء کی والدہ نے ذکی سے پوچھا، لیکن اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مہر النساء کے پاس آ گیا۔ وہ دوسرا دراز دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ تیسرے دراز میں وہ خاکی لفافہ اسے مل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے اندر سے پیپرز نکالے جو کہ طلاق نامہ ہی تھا، مگر طلاق نامے پہ کچھ نہیں لکھا تھا۔ نہ کوئی سائن تھا، نہ کوئی تحریر تھی، بس اس کے ساتھ ایک رکا موجود تھا۔ ذکی نے وہ خالی طلاق نامہ مہر النساء سے چھین کے الٹ پلٹ کے دیکھا۔ وہ بالکل خالی تھا اور مہر النساء یوں تھی جیسے کسی نے اسے موت کی سزا سنا دی ہو۔ ذکی نے بڑے تعجب سے پہلے مہر النساء کو دیکھا، پھر اس کی والدہ کو، جو کہ خود بھی خالی طلاق نامہ دیکھ کے حیران پریشان کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے مہر؟ آنٹی، یہ ذکی کو لگا اس کے پاس لفظ ختم ہو گئے۔ وہ انجانے میں ایک ایسا گناہ کر چکا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ مہر النساء کسی بے جان سے مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی والدہ بھی رونے لگی۔ مہر النساء، یہ کیا ہے؟ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی بیٹا، تو یہ طلاق نامہ؟
مہر النساء گم سم سی کھڑی تھی، جیسے سکتے میں آ گئی ہو۔ مہر النساء، یہ بات تو طے تھی کہ مجھے تم سے صرف بدلہ لینا تھا، زندگی تمہارے ساتھ ہرگز نہیں گزارنی تھی۔ میرا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کے حازم نے ایک خاکی لفافہ اسے پکڑایا تھا۔ یہ طلاق نامہ ہے، اب تم آزاد ہو اور جا سکتی ہو۔ بس یہی کہا تھا حازم نے، طلاق کے الفاظ ادا نہیں کیے تھے۔ مہر النساء کی والدہ اس سے پوچھ رہی تھیں، لیکن وہ بالکل گم سم کھڑی تھی۔ ہوش اسے اس وقت آئی جب ذکی اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ تمہیں اندازہ ہے مہر کہ تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ تم نے مجھے کہیں کان نہیں چھوڑا۔ میں تمہاری محبت میں جتنا آگے نکل چکا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور اس مقام پہ پہنچ کے اب یہ راز مجھ پہ کھل رہا ہے کہ جو کچھ ہم گزار رہے تھے وہ ایک گناہ تھا، کھوکھلا رشتہ تھا۔ ذکی کی آواز حلق سے نہیں نکل رہی تھی، آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنس گیا تھا۔ مہر النساء بس آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا مطلب اس دن وہ سچ کہہ رہا تھا؟ مہر، بیوی تو تم اس کی ہو، میری تم کچھ بھی نہیں لگتی۔ ذکی کا یہ جملہ سننا تھا کہ مہر النساء حواسوں میں واپس آئی۔ نہیں 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 ذکی، میں آپ کی بیوی ہوں، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ مہر النساء بے ساختہ بولی تھی۔ نہیں، نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، ہمارے درمیان جو بھی تعلق ہوا وہ گناہ تھا۔ تم نے انجانے میں مجھ سے بہت بڑا گناہ کروا دیا مہر۔ یہ کہہ کے ذکی تعصب سے اسے دیکھتا ہوا جانے لگا، لیکن مہر تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ ذکی، مجھے چھوڑ کے مت جائیں، مجھے نہیں معلوم تھا اس نے مجھے طلاق نہیں دی، میں بالکل انجان تھی۔ مہر النساء رونے لگی۔ ذکی کا ہاتھ پکڑ کے اس کی والدہ بھی ذکی کے پاس آ گئی۔ ذکی نے تعصب سے مہر النساء کو دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے چھڑوایا۔ دور رہو مجھ سے، اور جھوٹ مت بولو۔ بنا طلاق نامہ دیکھے تم نے کیسے یقین کر لیا کہ تمہیں طلاق ہو چکی ہے؟ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ مہر۔ ذکی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے ذکی، اس نے سچ میں کچھ نہیں پڑھا تھا۔ وہ جب اس نیچ انسان کی قید سے آزاد ہو کے گھر میں داخل ہوئی تھی، اسی وقت وہ گر کے بے ہوش ہو گئی تھی، اور ہمیں تو اپنی بچی کی فکر لگ گئی تھی۔ میں نے ہی مہر النساء کے ہاتھ سے وہ طلاق نامہ لے کے اسی دراز میں رکھ دیا تھا۔ ہم مہر النساء کو ہاسپٹل لے گئے تھے۔ مہر النساء کی والدہ نے ساری بات ذکی کو بتا دی تھی۔ مہر النساء کا مس کیریج ہونا، اس کا بیمار پڑ جانا، کسی کا دھیان اس خاکی لفافے پہ گیا ہی نہیں تھا۔ میں نے بھی مہر النساء سے نہیں پوچھا کہ اس نے تمہیں لفظی طلاق دی تھی کہ نہیں۔ ہم یہی سمجھے تھے کہ وہ طلاق دے کے جا چکا ہے۔ اس نے مہر النساء سے یہی کہا تھا۔ ذکی کی والدہ کی بات سن کے وہ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اس وقت وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ مہر النساء کا رو رو کے برا حال تھا۔ 2 دن بعد ذکی کو عدالت بلایا گیا، اس جرم میں کہ بنا طلاق کے اس نے حازم کی بیوی سے نکاح کیسے کر لیا۔ اب وہ یہ پریشان تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ مہرو اپنی جگہ پریشان تھی، رو رو کے اپنی آنکھیں سجا چکی تھی۔ رات کو کئی کالز اس نے ذکی کو کیں، لیکن اس نے فون تک نہیں اٹھایا۔ فون پہ مہر النساء کا نمبر دیکھ کے نظریں ہٹا لیتا، اور ابھی تک وہ نہ جانے کتنی سگریٹ پی چکا تھا۔ 2 ماہ پہلے مہر النساء اسے صرف پسند تھی، لیکن آج وہ اس کے لیے اتنی اہم ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر نہ اپنا گھر اچھا لگ رہا تھا نہ اپنا آپ۔ پہلی بار اس کا کمرہ بھی اسی طرح بکھرا پڑا تھا۔ جب سے وہ واپس آیا تھا سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ دوسری طرف مہر النساء کچھ نہیں کھا رہی تھی، بار بار ذکی کو کال کر رہی تھی۔ پھر اس رکے کا خیال آنے لگا جو اس طلاق نامے کے پرچے پہ تھا۔ مہر النساء نے وہ خاکی لفافہ اٹھایا، وہ رکا لیا اور کھول کے پڑھنے لگی۔ مہر النساء، میں نے تم سے کبھی بھی محبت نہیں کی، نہ کبھی کر سکتا ہوں۔ ہاں، تم سے نفرت بہت کی ہے، اور شاید ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ رات کو یہ طلاق نامہ میں لکھنے بیٹھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن سے الفاظ غائب سے ہونے لگے۔ پھر یہ سوچا کہ صبح اٹھ کے تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن تمہارے سامنے یہ لفظ مجھ سے ادا نہیں ہو پائے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ میرا ارادہ بدل گیا ہے،
میں تمہیں طلاق ضرور دوں گا، اٹلی جا کے بھیج دوں گا۔ شاید ابھی مجھے تمہاری حالت دیکھ کے تم پہ کچھ ترس سا آ گیا ہے، اس لیے میں چاہ کے بھی بول نہیں پایا، لیکن طلاق ضرور دوں گا۔ فقط حازم۔ مہر النساء نے وہ پرچہ پڑھ کے نفرت سے دراز میں رکھ دیا۔ کیوں تم نے مجھے پھر سے اذیت میں مبتلا کر دیا حازم؟ کب تک مجھے یوں تکلیف دیتے رہو گے؟ ابھی مہر النساء یہی خود کلامی کر رہی تھی جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ بنا دیکھے اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، روتے ہوئے اس نے گلوگیر لہجے سے کہا، کیسی ہو میری جان؟ حازم کی آواز سن کے مہر النساء کے غصے سے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ فون مت رکھنا مہر النساء، ورنہ تم سے ملنے تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ حازم کا فون وہ واقعی ڈسکنیکٹ کرنے والی تھی۔ میں ملنا چاہتا ہوں تم سے، اب بتاؤ اپنا پتہ بھیجوں یا تمہارے گھر چلاؤں؟ حازم کی بات پہ وہ جھنجھلا کے بولی تھی۔ میری جان چھوڑ دو حازم، خدا کے لیے، سسکیوں سے روتے ہوئے بولی تھی۔ اب تو یہ اور بھی مشکل ہے، تمہارے لیے ہی تو اٹلی سے یہاں آیا ہوں، تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، مہر النساء نے سسکیوں کے ساتھ یہ فقرہ بولا تھا۔ اس کی سسکیاں سن کے حازم کے اندر پھر سے ایک شور سا برپا ہوا تھا۔ ساری باتیں فون پر نہیں ہو سکتی مہر النساء، میں کیس واپس لے سکتا ہوں اگر تم مجھ سے ملنے خود آ جاؤ تو، ورنہ تمہارا وہ ڈائریکٹر تمہیں 2 دن کے بعد جیل میں نظر آئے گا۔ حازم کی بات نے مہر النساء کے ہوش اڑا دیے تھے، جان نکلی تھی۔ حازم، ذکی کو کچھ مت کرنا پلیز۔ مہر النساء کی ذکی کے لیے فکر مندی حازم کو کھل رہی تھی۔ ہاں تو آ جاؤ نا پھر مہر النساء، ورنہ تمہیں میں عدالت کے ذریعے بھی اپنے ساتھ جہاں چاہوں لے جا سکتا ہوں۔ مہر النساء بتدریج روئے جا رہی تھی، اندر سے پھر وہی خوف اس کی جان نکال رہا تھا۔ میں تم سے کسی بھی ہوٹل کے کمرے میں یا گھر پہ نہیں ملوں گی، کسی پبلک پلیس کا ایڈریس سینڈ کر دینا، میں آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کے مہر النساء نے فون بند کر دیا۔ حازم سے تنہا ملنے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب اسی نمبر سے حازم کا میسج آیا۔ ایک ریسٹورنٹ کا نام لکھا ہوا تھا، ساتھ ہی 5 بجے کا وقت بھی۔ اگلے روز مہر النساء حازم سے ملنے چلی گئی۔ وہ پہلے سے وہاں پہ موجود تھا، اپنی گھڑی پہ وقت دیکھ رہا تھا۔ جب مہر النساء کو سامنے سے آتا دیکھا تو ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ مہر النساء کی سرخ اور متورم آنکھیں اسے یہ بتا رہی تھیں کہ وہ رات بھر کس بات پہ روئی ہوگی۔ گھر کے عام سے لباس میں وہ آئی تھی، سر پہ دوپٹہ بھی بڑے سلیقے سے لیا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی، مگر بولی کچھ نہیں، اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی، ٹیبل پہ نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ بات حازم نے شروع کی، بڑی مشکل سے الفاظ ادا کر رہا تھا، وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے۔ مہر النساء، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ دیکھو، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ غلط تھا۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھا، اس لیے تمہارے ساتھ جو بھی سلوک میں نے کیا وہ مجھے طلاق چاہیے حازم۔ مہر النساء نے اس کی بات بیچ میں سے ہی اچک لی تھی۔ کچھ دیر وہ مہر النساء کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا، بولا کچھ نہیں۔ اسے چھوڑنا حازم کے بس کی بات نہیں تھی۔ بہت دور سے آیا ہوں مہر النساء، صرف تمہارے لیے، اس لیے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کے مہر النساء نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ بہتے آنسوؤں میں مزید روانی آئی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ رہ سکتی ہوں۔ مہر النساء کی بے بسی آخری حد پہ تھی کہ وہ اب اس کے سامنے ملتجی ہو کے کہہ رہی تھی، مہر النساء، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس بار ہم زندگی کی نئی شروعات کریں گے۔ تمہاری ساری تکلیفوں کا میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ پلیز مجھے ایک موقع دے کے تو دیکھو۔ آئی پرومس، میں تمہارے تمام زخم اپنی محبت سے بھر دوں گا۔ اتنی محبت دوں گا تمہیں کہ سب کچھ بھول جاؤ گی، ٹرسٹ می۔ حازم کی آنکھوں میں چمکتے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے۔ لہجہ بھی نم تھا،
اس کی جوانی نے بڑے کڑے امتحان لیے تھے۔ حازم، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی ایک نارمل لائف نہیں گزار سکتی۔ تم پیار بھی کرو گے تو بھی مجھے بیتے لمحوں کی اذیت ہی یاد آئے گی۔ یہ میرے ناول کی لکھی گئی کہانی نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ کوئی بھی عورت ایسے مرد کو کبھی اپنا لائف پارٹنر نہیں بنانا چاہے گی جو اسے عزت نہ دے سکے، اسے بدلے کے طور پہ کسی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے رکھے، اور جب بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے تو پھر وہ اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ یہ صرف کہانیوں میں اچھا لگتا ہے، اس کی دھوم کہانیوں اور ڈراموں کی حد تک ہی اچھی لگتی ہے۔ حقیقی زندگی اس سے بہت مختلف ہے۔ ہر لڑکی ایسا شوہر چاہتی ہے جو اسے محبت اور عزت دونوں دے۔ میں تمہیں دونوں دوں گا مہر النساء، خدا کی قسم بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تمہیں سمجھا نہیں سکتا۔ بس ایک بار مجھے موقع دو۔ پہلی بار وہ مہر النساء کے سامنے بے بس ہوا تھا۔ حازم نے اپنے گرتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ چلو مہر النساء، حازم نے التجا کی تھی۔ مہر النساء اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کوئی جواب نہیں دیا، وہاں سے جانے لگی۔ مہر النساء، میرے بس میں نہیں ہے تمہیں چھوڑنا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ حازم کی بات پر مہر النساء کے قدم بس چند لمحے ہی رکے تھے، پھر وہ باہر نکل گئی۔ رفعت بیگم کو یاد آنے لگا کہ کیسے شرمینہ رخصتی سے پہلے بار بار انہیں منع کر رہی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے، اور رفعت بیگم نے اسے صاف منع کر دیا تھا۔ حازم تمہارا شوہر ہے شرمینہ، تم نے کیسے کسی لڑکے سے محبت کر لی؟ امی، حازم سے شادی آپ لوگوں نے میری تب کی تھی جب مجھے شادی کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے حازم جیسے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ وہ ساری زندگی میرے ساتھ ایسے ہی رہے گا، مجھے ڈانٹتا رہے گا، پریشان کرے گا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے شرمینہ کہ تم چپ رہو، ہم تمہارے لیے غلط نہیں سوچیں گے بیٹا۔ امی، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس سے خوف آتا ہے، اس کے سخت لہجے سے میری جان نکلنے لگتی ہے۔ یہ سب تمہارا وہم ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، جبھی تو اس نے تم سے نکاح کیا ہے۔ میں اس کی محبت سے بھی ڈرتی ہوں امی۔ ایسے لوگوں کی محبت تو میں نے سنا ہے کہ وہ محبت کے نام پہ صرف بیوی پہ جبر کرتے ہیں۔ شرمینہ کے ذہن میں بس ناول کی کہانیوں کے روڈ ہیروز جیسے چسپاں ہو کے رہ گئے تھے۔ پھر مہر النساء کا اس بات پہ مہر لگا دینا، فاضل کا کردار شرمینہ کے لیے اس لیے کشش رکھتا تھا کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل حازم سے مختلف تھا۔ شرمینہ اکلوتی تھی، کوئی بہن بھائی تھا نہیں، اس لیے اسے کمپنی چاہیے تھی جو اسے میسر نہ آ سکی۔ چھٹی جماعت سے اس نے کہانیاں پڑھنی شروع کر دیں۔ اسے انوسنٹ ہیروئن بڑی اچھی لگتی تھی، ان میں اسے اپنا آپ دکھتا تھا، اس لیے اس نے خود کو کبھی اس خول سے باہر نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسے لگتا تھا جو اس سے پیار سے بات کر لیتا ہے وہی اس کا ہمدرد ہے، اس لیے کہ وہ ایک معصوم سی لڑکی ہے۔ کچھ کہانیوں نے دماغ پہ منفی اثرات مرتب کیے تھے، کچھ اپنا اچھا برا سوچنے کے بجائے وہ دوسروں کی بات پہ زیادہ فوکس کرتی تھی۔ اس لیے فاضل کے جذباتی جملے بازی سے متاثر ہو کے بجائے کہ اپنی عقل استعمال کرتی، وہ چھت سے کود گئی۔ وہ سمجھی کہ شاید کہانیوں کی ہیروئنز کی طرح وہ بھی زندہ بچ جائے گی، پھر ماں باپ اس کی بات پہ راضی ہو جائیں گے اور پھر وہ فاضل سے شادی کر لے گی۔ لیکن یہ زندگی تھی، کہانی نہیں، جہاں لڑکی چھت سے کودے یا زہر کھا لے تو بچ کے اپنے ماں باپ سے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ ایسے موقع ہزاروں میں سے کسی ایک کو فراہم ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ مر جاتے ہیں۔ قصوروار تو شرمینہ خود بھی تھی۔ زندگی بہت انمول ہے، کہانیوں کا چناؤ اول تو اچھا رکھیں۔ جب پڑھنے والے ہی اپنا معیار اچھا رکھیں گے تو لکھنے والا بھی اچھائی کو پھیلائے گا۔ پڑھنے والا اپنا معیار اور لکھنے والا اپنے قلم کا صحیح استعمال کرے تو ایسی غلطیوں سے انسان بچ سکتا ہے جو شرمینہ نے کر لی تھی۔ فاضل نے دوبارہ یسریٰ سے رابطہ نہیں کیا تھا، فیصلہ اسی پہ چھوڑ دیا تھا۔ کافی دن گزر گئے، یسریٰ نے بھی کال نہیں کی، نہ ہی کوئی بات کی۔ ایک ہفتے بعد یسریٰ اس کے گھر آئی، خود کو اس بات پہ آمادہ کرتی رہی کہ جو گزر چکا ہے اسے پس پشت ڈال کے آگے بڑھا جائے۔ اگر فاضل کے دل میں شرمینہ کا کوئی الگ مقام تھا تو یسریٰ کی زندگی میں بھی اسد آ چکا تھا۔
بے شک وہ ایک گناہ کا رشتہ تھا، مجبوری کا سودا تھا، لیکن سچ تو یہ بھی تھا کہ فاضل نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے اسے بنا کچھ جتائے اسے یوں ہی قبول کرنے پہ راضی ہوا تھا، تو پھر وہ کیوں نہیں؟ ایک ہفتے کے بعد وہ اس کے گھر آئی تھی، اس کی والدہ سے ملی، اپنی بہن کی شادی کا کارڈ بھی دیا، کہنے لگی کہ آپ لوگ میری بہن کی شادی پہ ضرور آئیے گا۔ فاضل چپ تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں کہ تمہاری بہن کے سسرال والوں کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ تم ایک ایکٹر ہو، کیونکہ پہلی بہن کا تو یہ مسئلہ تھا، تم نے بتایا تھا مجھے۔ فاضل کی والدہ نے یسریٰ سے پوچھا، کیونکہ اس نے انہیں ہر بات سے آگاہ کیا تھا۔ جی میں سب کو سچ بتا چکی ہوں۔ فاضل سے رشتہ جڑ جانے کے بعد سب کے منہ بند ہو چکے ہیں، کسی کو کسی بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یسریٰ نے کھانا کھاتے ہوئے بتایا۔ فاضل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد فاضل نے خود ہی یسریٰ سے کہا کہ وہ اسے اس کے گھر ڈراپ کر دے گا۔ وہ بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کو مین روڈ پہ لاتے ہی بات فاضل نے شروع کی۔ کیا سمجھوں تمہاری باتوں کا مطلب؟ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے فاضل۔ بہت سے مرد دل میں اپنی پرانی محبوباؤں کو بسائے بیوی کے ساتھ زندگی اچھی گزار ہی رہے ہوتے ہیں، بس بیوی کو علم ہی نہیں ہوتا، وہ ان کے ساتھ خوش رہ لیتی ہیں۔ تم نے تو پھر بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ یسریٰ کا جواب جیسے اسے اطمینان سا بخش گیا تھا، چہرہ ایک دم کھل سا گیا۔ تمہاری بہن کی شادی پہ میں امی سے کہہ دوں گا کہ ہماری شادی کی بھی تاریخ مانگ لیں، ٹھیک ہے نا یسریٰ؟ فاضل کی بات کا جواب یسریٰ نے مسکرا کے دیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یسریٰ کے اقرار نے اس کے چہرے کی رونق بحال سی کر دی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ فاضل نے سامنے آئس کریم پارلر کو دیکھ کے پوچھا۔ نیکی اور پوچھ ضرور کھاؤں گی، یسریٰ نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ فاضل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یسریٰ تھینک یو سو مچ، مجھے سمجھنے کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے۔ وہ یسریٰ کا ہاتھ پکڑ کے بولا تھا، خوش تھا، مسکرا رہا تھا۔ لیکن ایک وعدہ بھی کرنا ہوگا مجھ سے، یسریٰ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ تم میرے علاوہ کسی کے ساتھ کام نہیں کرو گے۔ فاضل کہنے لگا، شادی کے بعد تم میرا گھر سنبھالو گی، میں تمہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہاں یہ وعدہ ہے کہ نو مور افیئرز۔ یسریٰ کو لگا جیسے اس کی تھکا دینے والی آزمائش اب ختم ہو چکی ہے، اسے مزید میڈیا پہ کام نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مہرالنساء پریشان سی گھر لوٹی۔ نیاز صاحب نے مہرالنساء کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، ہم خلا کا مقدمہ درج کروائیں گے، حازم کو تمہیں طلاق دینی پڑے گی۔ مہرالنساء بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، کمرے میں چلی گئی۔ کافی دن گزر گئے تھے، ذکی نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، مہرالنساء نے بھی اسے دوبارہ کال نہیں کی تھی۔ مہرالنساء ٹی وی دیکھ رہی تھی جب چینل سرچ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک چینل پر آ کر رک گیا، جہاں طلاق کی مختلف صورتوں کے بارے میں تفصیلات بتائی جا رہی تھیں۔ اسے سن کے مہرالنساء کے ہوش اڑے تھے۔ فوراً سے اس نے اپنا ٹی وی بند کیا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ مہرالنساء ایک جامع مدرسے میں پہنچی۔ وہاں اس نے مفتی صاحب کے سامنے اپنا سارا مسئلہ رکھ دیا، پھر حازم کا لیٹر بھی پڑھوا دیا۔ انہوں نے ہر بات کی وضاحت کرنی شروع کی۔ ائمہ حدیث نے ایک روایت میں گھر والوں سے جا مل یا گھر والوں کے پاس چلی جا کے الفاظ سے مراد طلاق لیا ہے، اس لیے انہوں نے اس روایت کو طلاق کے باب میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا تجھ پہ کوئی حق نہیں، تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ فقہ کرام نے بھی کنایا الفاظ سے طلاق واقع ہونے کے حوالے سے تفصیلات بیان کی ہیں۔ لفظ طلاق کے علاوہ بھی کچھ ایسے لفظ ہیں جن سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، انہیں الفاظ کنایا کہتے ہیں۔ صحابہ، تابعین اور فقہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے ان الفاظ سے طلاق کا وقوع جائز قرار دیا ہے۔ الفاظ کنایات سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، یعنی فوری نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور الفاظ کنایہ سے طلاق کے واقع ہونے کے لیے ان دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یا تو نیت ہو جیسا کہ بتایا گیا ہے، یا بظاہر حالات اس امر پر دلالت کرتے ہوں
جو الفاظ کنایا سے مراد ہے۔ مثلاً بیوی طلاق کا مطالبہ کرے اور خاوند کہے کہ تو بائن ہو گئی، تو اب طلاق بغیر نیت کے واقع ہو جائے گی۔ علماء کرام ان الفاظ کو کنایا میں شمار کرتے ہیں اور ان کا حکم یہ ہے کہ ان سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر ان الفاظ کو بولتے وقت طلاق کی نیت ہو تو پھر طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے طلاق کی نیت نہیں کی یا ان الفاظ کی ادائیگی کے وقت اسے نیت کا علم ہی نہیں تھا تو طلاق شمار نہیں ہوگی۔ اس خط کو دیکھا جائے تو آپ کے پہلے شوہر کا پکا ارادہ آپ کو طلاق دینے کا واضح ہو رہا ہے۔ آپ کے شوہر کا آپ کو طلاق نامہ دینا طلاق کنایا کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ کا وہ کاغذ لینا اور اس طلاق کو مان لینے کا صاف مطلب یہ ہے کہ طلاق واقع ہو چکی ہے۔ وہ آپ کو طلاق دینے کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے طلاق نامہ بھی آپ کے ہاتھ میں اسی لیے تھمایا تھا۔ پھر یہ بھی کہہ رہا تھا کہ بیرون ملک جا کے بھی طلاق نامہ بھیجے گا، ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، تو طلاق کنایا کی روح سے وہ آپ کا شوہر نہیں ہے۔ پھر آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ کئی بار کہہ چکا تھا کہ بدلے کے بعد طلاق دے دوں گا، آخری وقت میں بھی اس نے یہ کہا کہ تم آزاد ہو، اس لیے آپ کا پہلے شوہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہر النساء خوش ہو گئی، اس نے ایک فتویٰ لکھوایا، اسے فوٹو اسٹیٹ کروا کے حازم کو بھیج دیا، جسے دیکھ کے حازم کے ہوش اڑے تھے۔ یہ بات تو 100% درست تھی کہ اسے طلاق دینے کا وہ پکا ارادہ رکھتا تھا اور طلاق ہی دینا چاہتا تھا۔ یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اسے چھوڑنا چاہتا ہے۔ طلاق کا ارادہ وہ کر چکا تھا، اور اسی ارادے سے اسے کئی بار کہا تھا کہ تم آزاد ہو۔ حازم نے جب اپنے وکیل سے بات کی تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کی طرف سے طلاق ہو چکی ہے، اب آپ اس رشتے کے اہل نہیں رہے۔ یہ سن کے وہ چپ سا ہو گیا، اپنے بنگلے میں آیا، پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ شرمینہ کو اپنی جلد بازی سے گنوا دیا تھا، اور مہر النساء کو بدلے اور ضد میں ہار بیٹھا تھا، خالی ہاتھ رہ چکا تھا۔ ایک خط مہر النساء کو لکھ کے بھیج چکا تھا کہ میرا اب تم سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، شاید تمہاری معافی میری اذیت کو کم کر سکے۔ کافی دن گزر گئے تھے، مہر النساء کو انتظار تھا کہ شاید ذکی اس سے بات کرے۔ دوسری جانب ذکی اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ وہ کس مقام پہ جا کے کھڑا ہوا۔ نیاز صاحب نے اسے بتایا تھا کہ وہ جلد از جلد مہر النساء کو حازم سے خلا دلوا دیں گے۔ ذکی مہر النساء کے حازم سے رشتہ ٹوٹ جانے کا منتظر تھا، تاکہ عدت پوری ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے مہر النساء کو اپنا لے۔ 10 سے 12 دن میں ذکی کی اپنی اور گھر دونوں کی حالت ابتر ہو چکی تھی جب باہر کی ڈور بیل بجی۔ باہر مہر النساء کھڑی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی ذکی کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ مہر النساء کیوں آئی تھی؟ مہر النساء نے اسے ایک پیپر تھمایا، خود اندر داخل ہو گئی۔ گھر بکھرا پڑا تھا، خود بھی بے حال اجڑے ہوئے حلیے میں تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں متورم سی تھیں۔ گھر کے عام سے سادہ سے ٹراؤزر شرٹ کو پہنے شاید کسی کام پہ بھی نہیں جا رہا تھا۔ سامنے صوفے پہ تولیہ پڑا ہوا تھا، صوفے کے سامنے رکھے ایش ٹرے سگریٹوں کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ ذکی نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر پیپر پڑھنے لگا۔ وہی فتویٰ تھا جس کی روز سے مہر النساء کو طلاق ہو چکی تھی۔ وہ پڑھ کے وہ مہر النساء کے پاس آ گیا۔ مہر یہ مجھ سے بات مت کریں ذکی، مہر النساء نے نم آنکھوں سے کہا تھا، خفگی سے بولی تھی۔ میرا قصور کیا ہے مہر؟ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ حازم نے تمہیں کیا کہا اور کیا نہیں کہا، نہ ہی تم نے مجھے بتایا، اور باخدا مجھے ایسی طلاق کا دادا نے بھی کبھی نہیں بتایا تھا۔ کم از کم مجھ سے شادی سے پہلے تمہیں طلاق نامہ دیکھنا چاہیے تھا، تمہارے والدین کو اسی وقت تصدیق کروانی چاہیے تھی۔ میں تو ہر بات سے انجان تھا، مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ ذکی واقعی بے قصور تھا، پھر بھی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ مہر النساء کی آنکھوں سے برسات جاری تھی۔ اب سزا پہ سزا تو مت سناؤ مجھے، میں کون سا سکون سے تھا یہاں پہ؟ مجھے تو تمہارے والد نے یہ کہا تھا کہ وہ تمہیں خلا دلوا کے حازم سے علیحدہ کروائیں گے، اور عدت کے بعد میں تم سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہوں۔ ذکی واقعی ہر بات سے بے خبر تھا۔
مہر النساء کو فی الحال وہ اپنے لیے نامحرم سمجھ رہا تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں نے یہ دن کتنی اذیت سے کاٹے ہیں۔ مہر النساء کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ ذکی کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ تو میں کیا خوش تھا، میں بھی دوہری اذیت میں تھا۔ مہر، تم سے دوری اختیار کرنا میرے لیے آسان تو نہیں تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ 3 مہینے تمہارے بنا کاٹوں گا کیسے۔ 12 دن میں جانتے ہو کتنے گھنٹے ہوتے ہیں۔ میں نے لمحہ لمحہ آپ کو یاد کیا تھا۔ مہر النساء نے شکوہ کیا۔ ذکی اپنی کیفیت بتا رہا تھا۔ میرے لیے بھی ہر لمحہ صدیوں کے برابر ہی گزرا ہے، وقت نہیں کٹ رہا تھا۔ مہر النساء کو ساتھ لگائے وہ کہہ رہا تھا۔ آنکھیں اس کی بھی نم تھیں۔ وعدہ کریں اب مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، مہر النساء نے نم لہجے سے کہا۔ کبھی بھی نہیں، تمہارے بغیر زندگی بے مقصد ہو چکی تھی مہر۔ میرے گھر کا حشر دیکھا ہے آپ نے؟ میرا سارا گھر بکھرا پڑا ہے۔ مہر النساء ذکی سے پیچھے ہٹ کے گھر دیکھنے لگی۔ تمہارے بغیر تو یہی حال ہونا تھا۔ اب وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اتنے سگریٹ کیوں پیے؟ مہر النساء نے سامنے ایشٹرے کو دیکھ کے پوچھا۔ تم جو نہیں تھی مجھے ٹوکنے کے لیے، اب آ گئی ہونا تو اب نہیں پیوں گا۔ وہ اس کو بڑی بےتاب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مہر النساء کچھ پیچھے ہٹنے لگی۔ توبہ ہے، ذکی پورا گھر گندا ہو رہا ہے، یہ کہہ کے وہ ذکی سے پیچھے ہٹی تھی تاکہ گھر کی بکھری حالت کو سمیٹ سکے۔ لیکن ذکی کی بےتابیاں عروج پہ تھیں۔ وہ مہر النساء کو پھر سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ گھر کی حالت نظر آ گئی تمہیں؟ میرا حال نہیں پوچھو گی؟ میں بھی تو بکھرا ہوا ہوں۔ مہر، پہلے مجھے سمیٹنے کے بارے میں سوچو۔ تمہاری جدائی نے کہیں کہاں نہیں چھوڑا مجھے۔ پہلی بار ذکی کی گرفت مہر النساء پہ مضبوط ہوئی تھی۔ I love you so much مہر، اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اس سے کہہ رہا تھا، اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ آج دونوں کے شکوے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مہر النساء بھی اس کے ساتھ لگی شکوے کر رہی تھی۔ آج نہ دل میں خوف تھا، نہ بچھڑ جانے کا ڈر، بلکہ ذرا سی جدائی نے محبت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ محبت میں اگر ذرا سی دوری آ جائے تو دل میں محبت کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ وقت کچھ آگے بڑھ چکا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے۔ حازم نے اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ رشتے زبردستی نہیں رکھے جاتے، نہ نبھائے جاتے ہیں۔ یسریٰ فاضل کی ہمراہی میں بہت خوش تھی اور مہر النساء ذکی کی سنگت میں خوش تھی۔ اس بار مہر النساء نے شرمینہ پر کہانی لکھی تھی اور وہ ڈرامہ سپر ہٹ ہوا تھا۔ آج لوگوں کے دلوں میں ذکی کی سچائی کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ نو بولڈ رومانس، وی ڈونٹ لائک روڈ ہیرو اینڈ انوسینٹ ہیروئن لائک شرمینہ، وی آر اسٹرانگ وومن، اس طرح کے نعرے نوجوان نسل کی زبان پہ آنے لگے تھے۔ سوشل میڈیا میں پھر سے دوپٹے کی اہمیت اجاگر ہو چکی تھی۔ معیاری ڈراموں کو پسند کیا جانے لگا تھا۔ لوگوں نے ایسے رسائل کو جلانا شروع کر دیا تھا جو فحاشی پر مبنی تھے۔ انقلاب کی ابتدا ذکی اور مہر کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کر چکے تھے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم اس کی ابتدا کب کریں گے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ پڑھنے کا، پسند کرنے کا، کمنٹس کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔